انبیاء کے بول ہیں، انبیاء کے بول میں ہمارے ساتھ مفتی حنیف قریشی صاحب ہوتے ہیں۔ چل کے انبیاء کے بول دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، انبیاء کے بول میں آج ہم ذکر کریں گے تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص پر ہماری بات کل ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بہت سارے خصائص عطا فرمائے۔ خاصے کا یہ مطلب ہے معزز ناظرین کہ جو چیز کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے نبی پاک کا یہ خاصہ ہے کہ آپ امام الاولین والآخرین ہیں، آپ تمام انبیاء کے امام ہیں۔ ہمارے نبی پاک کا یہ خاصہ ہے کہ آپ تمام انبیاء میں سب سے زیادہ حسین و معجبی تھے۔ آپ کے حسن ظاہر پر اللہ تعالیٰ نے 70,000 پردے ڈال کے رکھے تھے، اس کے باوجود میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے حسین تھے کہ صحابی کہتے ہیں کہ میں ایک دن 14ویں کے چاند کو دیکھ رہا تھا اور پھر میں حضور کو دیکھ رہا تھا، تو میں نے دل سے پوچھا بتا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا حضور؟ فرماتے ہیں خدا کی قسم یہی واضح تھا کہ حضور چاند سے ہزاروں گنا زیادہ خوبصورت ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خاصہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا اور پتھروں سے چشمے نکالے، میرے نبی پاک نے برتن میں انگلیاں رکھیں اور سرکار کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ رب نے خوشبو والا بنایا تھا۔ آپ جن رستوں سے گزرتے تھے وہ سارے رستے کستوری کی مہک سے، خوشبو سے مہک جایا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلایا، پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں بلا کر وہاں انبیاء کی امامت کروائی، سارے نبیوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں کا سفر کروایا، آسمانوں کی سیر کروائی، اور لامکانوں پر بلا کر بے حجاب اپنا دیدار اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک کو عطا فرمایا۔ یقیناً یہ کمال کسی اور کو میسر نہ آ سکا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں سوتی تھیں، دل جاگتا رہتا تھا۔ حضور فرماتے ہیں تنام عینای ولا ینام قلبی، یہی وجہ ہے کہ ہم اگر سوئیں تو ہمارا وضو ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ کا نبی اگر سو بھی جائیں ان کے وضو پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا، اور تیمم آپ کی امت کے لیے یعنی مٹی سے طہارت حاصل کرنا یہ آپ کی امت کے لیے روا رکھا۔ حضور سید عالم آپ کی یہ شان ہے کہ عالم ارواح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کی ارواح کو بلا کر جمع کر کے ہمارے نبی کی نبوت اور رسالت کا اقرار کروایا، اور یہاں تک فرمایا کہ فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، کہ اے نبیو اگر تم میں سے بھی کسی نے میرے محبوب سے منہ پھیر لیا تو وہ اس درجے سے گر کر اولئک هم الفاسقون، وہ اس فاسقون کے درجے میں چلا جائے گا۔ یعنی اگر حضور کی ذات سے بالفرض اگر انبیاء بھی اپنا اعراض فرما لیں تو ان کا بھی سلسلہ قائم نہیں رہ سکتا، تو چہ جائے کہ کوئی اور شخص جو میرے نبی سے اپنے منہ کو پھیر لے اور حضور سے اعراض کرے تو اس کا پیچھے کیا بچتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درختوں نے اور پتھروں نے درود پڑھا۔ ہمارے حضور کا یہ خاصہ ہے کہ پتھر اور پہاڑ ہمارے نبی سے پیار کرتے ہیں، اور پھر حضور کے فراق میں خشک کھجور کے تنے آنسو بہاتے ہیں، روتے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ ایک دن نبی پاک نے ایک کھجور کے تنے کو چھوڑ کر جب آپ ایک ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو اس میں سے اس طرح رونے کی آواز آئی جس طرح اونٹنی کا بچہ روتا ہے، اور حضور نے اس کو ہاتھ لگایا تو وہ خاموش ہو گیا۔ میرے نبی پاک کا یہ خاصہ ہے کہ میرے نبی پاک کے جسم عطر پر پوری زندگی نہ کبھی مچھر بیٹھا نہ مکھی بیٹھی، نہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک سے کوئی ریشہ نکلا، نہ میرے نبی پاک کو کبھی بھی انبیاء کو احتلام نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جسم بھی پاک، اور آپ کے تمام فضلات، آپ کے جسد عطر سے نکلنے والے تمام مادے طیب اور طاہر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کمال اور خاصہ ہے کہ حضور کے بعد آپ کی بیویاں مومنوں کی مائیں بنا کر تمام امت پر ان کو ہمیشہ کے لیے حرمت تعبیدی قرار دی، حرام قرار دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کیا، درخت کی ٹہنی تلوار بن گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر حضرت سیدنا عمار بن یاسر کے لیے آگ کے دہکتے ہوئے کوئلے اور وہ شعلے
ان کے لیے ٹھنڈے پڑ گئے، اور جناب عمار بن یاسر پھولوں کی طرح ان کوئلوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور دیکھتے ہوئے کوئلے ان کو جلا نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کے نبی نے آگ کو کہا تھا اے آگ میرے اس غلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اختیار ہے، حضور کی یہ شان ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ تشریع اختیار عطا کیا ہوا ہے، یہ آپ کا خاصہ ہے۔ آپ چاہیں تو کسی چیز کو حلال کر دیں، اور چاہیں تو کسی چیز کو حرام کر دیں، اور چاہیں تو قرآن کے کسی امر کو عام کر دیں، یہ چاہیں کسی امر کو خاص کر دیں، چاہیں تو کسی حرمت کو محدود کر دیں، اور چاہیں تو کسی حرمت کو عام کر دیں۔ یہ ہمارے نبی پاک کی زبان کا یہ کمال ہے کہ حضور کی زبان، حضور کا اشارہ، حضور کا قول، حضور کا کردار، حضور کا فعل، یہ سب امت کے لیے سنت بن گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے کہ میرے نبی پاک کی قبر اطہر پر روزانہ 70,000 سے زائد فرشتے آتے ہیں اور حضور پاک کی قبر منور پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اور جو ایک دفعہ آپ کی قبر منور پر آ جائے پھر پوری زندگی قیامت تک اس کی پھر باری نہیں آتی۔ حضور کا یہ کمال ہے کہ میرا نبی جس ٹکڑے زمین پہ قدم رکھ دے وہ ٹکڑے زمین جنت کا باغ بن جاتا ہے۔ اسی لیے حضور اپنے حجرے سے نکل کر ممبر پہ آتے تھے تو فرمایا ما بین حجرتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، تو جہاں نبی کے قدم لگیں وہ جگہ جنت کا باغ ہوتی ہے۔ ذرا خود بتائیے آج میرا نبی جس قبر منور میں جلوہ گر ہیں وہ جگہ، وہ قبر منور کس قدر عظیم ہوگی، اور اس قبر منور کا کیا مقام ہوگا، وہ کس طرح عظمتوں کا سامان رکھتی ہوگی۔ یہی بات ہے کہ ہزاروں جنتیں میرے حضور کے آستانے پہ قربان، ہزاروں جنتیں میرے نبی پاک کی اس قبر منور والی جنت سے بھیک لیتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت والے دن سب سے پہلے اپنی قبر منور میں جلوہ گری فرمائیں گے قیامت کے اندر، اور پھر حضور کا یہ بھی خاصہ ہے کہ حضور آج بھی اپنی قبر منور کے اندر زندہ ہیں، درود و سلام آپ تک پیش کیا جاتا ہے، آپ اس کو سنتے ہیں، آپ اس کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں، اور آج بھی آپ اپنی قبر منور میں نماز ادا فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا الانبیاء احیاء یصلون فی قبورہم، اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور وہ اپنی قبروں کے اندر نماز پڑھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کا خاصہ اور کمال ہوگا کہ آپ آئے سب سے آخر میں ہیں، لیکن قیامت میں تمام نبیوں کی امتوں میں سے سب سے پہلے حضور سید عالم کی امت کا حساب و کتاب لیا جائے گا، اور پھر آپ ہی کا یہ کمال ہے کہ حضور کے لیے حضور کی امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ اور پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خاصہ ہے کہ آپ کو شفاعت کبریٰ نصیب کی جائے گی، عطا کی جائے گی، اور شفاعت کبریٰ میرے نبی کی یہ ہے کہ میرے حضور شفاعت کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ شفاعت اس طرح مانے گا کہ پھر انبیاء، شہداء، اولیاء، حتیٰ کہ ایک عام صالح اور نیک شخص کی شفاعت بھی قبول ہوگی، اور اس کی وجہ سے گناہ گاروں کی بخشش ہوگی اور گناہ گاروں کو جنت میں لے جایا جائے گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوثر و تسنیم قیامت والے دن اپنے ہاتھوں سے تقسیم فرمائیں گے۔ حضور ہی کی یہ شان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور اختیار میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں، آپ جسے چاہیں جنت میں لے جائیں، جسے چاہیں روک دیں۔ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی خاصہ ہے کہ قیامت والے دن حمد والا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا، اور اس حمد والے جھنڈے کے نیچے سارے انبیاء ہوں گے، اور تمام قیامت تک آنے والے مومنین حضور کے اس علم اور جھنڈے تلے کھڑے ہوں گے۔ کیا رنگ ہوگا، کیا کمال ہوگا کہ جب قیامت والے دن سب نفسی نفسی کہہ کر پریشانیوں میں ہوں گے، اور اس وقت ایک اللہ کا حبیب اور ہمارا نبی ہوگا جو امتی امتی کہہ کر اپنی باہوں کو پھیلا کر گناہ گاروں کی بخشش کا سامان کر رہے ہوں گے۔ حضور پر درود و سلام کی کثرت کیجئے، اپنا خیال رکھیے۔ وقت ہو گیا، انشاءاللہ اپنے پیارے نبی کے تذکرے کے ساتھ کل ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں، 30 دن 6 ٹیمز، 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤں۔ اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہوگا، جس نے جو کرنا تھا کر لیا۔
लाखों आवाम को देने का जिम्मा हमने है सर। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा। रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।